بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 7353۔ عبید بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے عمر سے ملنے کی اجازت چاہی اور یہ دیکھ کر کہ حضرت عمر مشغول ہیں آپ جلدی سے واپس چلے گئے۔ پھر عمر نے کہا کہ کیا میں نے ابھی عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سنی تھی، انہیں بلا لو۔ چنانچہ انہیں بلایا گیا تو عمر نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا کہ جلدی واپس ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس حدیث پر کوئی گواہ لاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ یہ سختی کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ انصار کی ایک جماعت میں گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی گواہی ہم میں سب سے چھوٹا دے سکتا ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمیں دربار نبوی سے اس کا حکم دیا جاتا تھا۔ اس پر عمر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے بازار کے کاموں خرید و فروخت نے اس حدیث سے غافل رکھا۔ حدیث نمبر 7354۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے حضور میں سب کو جانا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں ایک مسکین شخص تھا اور پیٹ بھرنے کے بعد ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا تھا، لیکن مہاجرین کو بازار کے کاروبار مشغول رکھتے تھے اور انصار کو اپنے مالوں کی دیکھ بھال مصروف رکھتی تھی۔ میں ایک دن رسول اکرم کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ نے فرمایا کون اپنی چادر پھیلائے گا یہاں تک کہ میں اپنی بات پوری کر لوں، اور پھر وہ اپنی چادر سمیٹ لے اور اس کے بعد کبھی مجھ سے سنی ہوئی کوئی بات نہ بھولے۔ چنانچہ میں نے اپنی چادر جو میرے جسم پر تھی پھیلا دی، اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، پھر کبھی میں آپ کی کوئی حدیث جو آپ سے سنی تھی نہیں بھولا۔ باب من رأى ترک النکیر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجہ لا من غیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی جائے اور آپ اس پر انکار نہ کریں، جسے تقریر کہتے ہیں، تو یہ حجت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی تقریر حجت نہیں، کیونکہ آپ خطا سے معصوم اور محفوظ تھے، اور آپ کا انکار نہ کرنا اس فعل کے جواز کی دلیل ہے۔ دوسرے لوگوں کا سکوت جواز کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ بعض نے کہا اگر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے سامنے یا ایک مجتہد نے ایک بات کہی اور دوسرے صحابہ نے یا مجتہدوں نے اس کو سن کر اس پر سکوت اختیار کیا تو یہ اجماع سکوتی کہلائے گا، تو یہ اجماع سکوتی کہلایا جائے گا، وہ بھی حجت ہے۔ جیسے حضرت عمر نے متاع کی حرمت پر برسر منبر کہا اور دوسرے صحابہ نے اس پر انکار نہیں کیا، تو گویا اس کی حرمت پر اجماع سکوتی ہو گیا۔ حدیث نمبر 7355۔ محمد بن منکدر روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ ابن سیاد کے واقعہ پر اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی قسم کھاتے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا۔
اگر ابن سیاد دجال نہ ہوتا تو آپ ضرور حضرت عمر کو اس پر قسم کھانے سے منع فرماتے۔ یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اوپر کتاب الجنائز میں گزر چکا ہے کہ حضرت عمر نے اس کی گردن مارنا چاہی تو آپ نے فرمایا اگر وہ دجال ہے تب تو اس کی گردن نہ مار سکے گا، اگر دجال نہیں ہے تو اس کا مارنا تیرے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے میں شبہ تھا، پھر حضرت عمر کے قسم کھانے پر آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاید پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے میں شبہ ہو، پھر حضرت عمر نے یہ قسم کھائی، اس وقت معلوم ہو گیا کہ وہی دجال ہے۔ ابو داؤد نے ابن عمر سے روایت کیا ہے، وہ قسم کھاتے تھے اور کہتے تھے بے شک ابن سیاد ہی مسیح دجال ہے، اور ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر پر اس لیے انکار نہ کیا ہو کہ ابن سیاد بھی ان 3 دجالوں میں کا ایک دجال ہو جس کے نکلنے کا ذکر دوسری حدیث میں ہے۔ اس معنی کی روح سے اس کا دجال ہونا یقینی ہوا۔ اور مسلم نے تمیم داری کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے دجال کو ایک جزیرے میں دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ نقل کیا۔ اور مسلم نے ابو سعید سے روایت کیا کہ ابن سیاد کا اور میرا مکہ تک ساتھ ہوا۔ وہ کہنے لگا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، مجھ کو دجال کہتے ہیں، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں جائے گا؟ اور میں نے کہا بے شک سنا ہے۔ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ اس کی اولاد نہ ہوگی؟ میں نے کہا بے شک سنا ہے۔ ابن سیاد نے کہا میری تو اولاد بھی ہوئی ہے اور میں مدینہ میں پیدا ہوا، اب میں مکہ جا رہا ہوں۔ اور ابو داؤد نے جابر سے روایت کیا کہ ابن سیاد واقع حرہ میں گم ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ وہ مدینہ میں مرا اور لوگوں نے اس پر نماز پڑھی۔ باب الاحکام التی تعرف بالدلائل وکیف معنی الدلالۃ وتفسیرها، دلائل شرعیہ سے احکام کا نکالا جانا اور دلالت کے معنی اور اس کی تفسیر کیا ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے وغیرہ کے احکام بیان کیے، پھر آپ سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے یہ آیت بیان فرمائی، جو ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سائنہ کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی سانڈا، تو آپ نے فرمایا میں خود اسے نہیں کھاتا اور دوسروں کے لیے اسے حرام بھی نہیں قرار دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر سانڈا کھایا گیا اور اس سے ابن عباس نے استدلال کیا کہ وہ حرام نہیں ہے، یہ بھی دلالت کی مثال ہے۔ یہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 7356، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے 3 طرح کے لوگوں کے لیے ہیں، ایک شخص کے لیے ان کا رکھنا کار ثواب ہے، دوسرے کے لیے برابر نہ عذاب نہ ثواب، اور تیسرے کے لیے وہ بالے جان ہیں جس کے لیے وہ اجر ہیں۔ یہ وہ ہیں جس نے اسے اللہ کے راستے میں باندھ رکھا اور اس کی رسی چراگاہ میں لمبی کر دی، تو وہ گھوڑا جتنی دور تک چراگاہ میں گھوم کر چرے گا وہ مالک کی نیکیوں میں ترقی کا ذریعہ ہوگا۔ اور اگر گھوڑے نے اس دراز رسی کو بھی توڑوا لیا اور 1 یا 2 دوڑ اس نے لگائی تو اس کے نشان قدم اور اس کی لید بھی مالک کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگی۔ اور اگر گھوڑا کسی نہر سے گزرا اور اس نے نہر کا پانی پی لیا، مالک نے اسے پانی
पिलाने का कोई इरादा भी नहीं किया था, तब भी मालिक के लिए यह अज्र का बाइस बनेगा। और ऐसा घोड़ा अपने मालिक के लिए बाइस सवाब है। और दूसरा शख्स बराबर वो वाला वो है जो घोड़े को इजहार बेनियाजी या अपने बचाव की गरज से बांधता है और उसकी पुश्त और गर्दन पर अल्लाह के हक़ को भी नहीं भूलता, तो ये घोड़ा उसके लिए ना अज़ाब है ना थवाब। और तीसरा वो है जो घोड़े को फ़ख्र और रिया के लिए बांधता है, तो ये उसके लिए वबाले जान है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गधों के मुतालिक पूछा गया तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में मुझ पर इस जामे और नादिर आयत के सिवा और कुछ नाजिल नहीं फरमाया है। बस जो कोई एक ज़र्रा बराबर भी भलाई करेगा वो उसे देख लेगा, और जो कोई एक ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो उसे देखेगा। हदीस नंबर 7357। आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि एक खातून ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, और फिर दूसरी सनद यही आ रही है कि एक औरत ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज़ के मुतालिक पूछा कि इससे गुस्ल किस तरह किया जाए। आपने फरमाया, मुश्क लगा हुआ एक कपड़ा लेकर उससे पाकी हासिल कर। उस औरत ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं उससे पाकी किस तरह हासिल करूँगी? आपने फरमाया, उससे पाकी हासिल करो। उन्होंने फिर पूछा कि किस तरह पाकी हासिल करूं? आपने फिर वही जवाब दिया, इससे पाकी हासिल करो। आयशा ने बयान किया कि मैं आपका मंशा समझ गई और उस औरत को मैंने अपनी तरफ खींच लिया और उन्हें तरीक़ा बताया कि पाकी से आपका मतलब ये है कि उस कपड़े को खून के मकामों पर फेरो कि खून की बदबू रफ़ा हो जाए। हदीस नंबर 7358। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि उम्मे हुफैद बिनते हारिस बिन हज़न ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घी, पनीर और भुना हुआ सांडा हदिया में भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें कबूल फरमा ली और आपके दस्तरख़्वान पर उन्हें खाया गया, लेकिन आपने उस सांडे को हाथ नहीं लगाया जैसे आपको पसंद ना हो, और अगर वो हराम होता तो आपके दस्तरख़्वान पर ना खाया जाता और ना आप खाने के लिए कहते। हदीस नंबर 7362। जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कच्ची लहसुन या प्याज खाए वो हमसे दूर रहे, या इस तरह फरमाया, हमारे मस्जिद से दूर रहे और अपने घर में बैठा रहे यहाँ तक कि वो बू रफ़ा हो जाए। और आपके पास एक तबक लाया गया जिसमें सब्ज़ियाँ थीं। आपने उसमें बू महसूस की, फिर आपको उसमें रखी हुई सब्ज़ियों के मुतालिक बताया गया, तो आपने अपने बाज़ सहाबा की तरफ जो आपके साथ थे इशारा करके फरमाया, उनके पास ले जाओ। लेकिन जब सहाबा ने उसे देखा तो उन्होंने भी उसे खाना पसंद नहीं किया। आपने उस पर उनसे फरमाया, तुम खा लो, क्योंकि मैं जिससे सरगोशी करता हूँ तुम उससे नहीं करते। आपकी मुराद फरिश्तों से थी। सईद बिन कसीर बिन उफैर रिवायत करते हैं, जो इमाम बुखारी के शेख हैं। अब्दुल्ला बिन वहब से इस हदीस में यूँ रिवायत किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हांडी लाई गई जिसमें तरकारी थी, और लैस और अबू सफ़वान अब्दुल्ला बिन सईद उमवी ने भी इस हदीस को यूनुस से रिवायत किया, लेकिन उन्होंने हांडी का किस्सा नहीं बयान किया। अब मैं नहीं जानता कि हांडी का किस्सा हदीस में दाखिल है या ज़ुहरी ने बढ़ा दिया है। हदीस नंबर 7360। जुबैर बिन मुतीम रिवायत करते हैं
کہ ایک خاتون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں گی؟ آپ نے فرمایا، جب مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس جانا۔ حمیدی نے ابراہیم بن سعد سے یہ اضافہ کیا کہ غالباً خاتون کی مراد وفات تھی کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گی۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بیان، اہل کتاب سے دین کی کوئی بات نہ پوچھو۔ حدیث نمبر 7361، معاویہ روایت کرتے ہیں کعب احبار ذکر کرتے ہیں کہ جتنے لوگ اہل کتاب سے احادیث نقل کرتے ہیں ان سب میں کعب بہت سچتے تھے، اور باوجود اس کے کبھی کبھی ان کی بات جھوٹ نکلتی تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کعب احبار جھوٹ بولتے تھے۔ کعب احبار یہود کے بڑے عالم تھے جو حضرت عمر کی خلافت میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حدیث نمبر 7362، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر مسلمانوں کے لیے عربی میں کیا کرتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، اور کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو ہم سے پہلے تم پر نازل ہوا، آخری آیت تک۔ حدیث نمبر 7363، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو، جبکہ تمہاری کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تازی بھی ہے اور محفوظ بھی، اور تمہیں اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنا دین بدل ڈالا اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی اور اسے اپنے ہاتھ سے از خود بنا کر لکھا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعہ دنیا کا تھوڑا سا مال کما لے۔ تمہارے پاس قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے۔ واللہ میں تو نہیں جانتا، میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ باب نہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی التحریم الا ما تعرف اباحۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے لوگوں کو منع کریں تو وہ حرام ہوگا مگر یہ کہ اس کی اباحت دلالت سے معلوم ہو جائے۔ اسی طرح آپ جس کام کا حکم دیں، جیسے جب لوگ حج سے فارغ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ جابر کہتے ہیں کہ صحابہ پر آپ نے اس کا کرنا ضروری نہیں قرار دیا بلکہ صرف اسے حلال کیا تھا۔ امیتیہ نے کہا کہ ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے لیکن حرام نہیں ہوا۔ یہ ان کی اپنی رائے ہے کہ حرام نہیں ہوا، عورتوں کے لیے تو منع ہی تھا۔ حدیث نمبر 7364، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں اس وقت اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے ساتھ خالص حج کا احرام باندھا اور اس کے ساتھ عمرے کا نہیں باندھا۔ عطا روایت کرتے ہیں کہ جابر نے فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کی صبح کو آئے اور جب ہم بھی حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں، اور آپ نے فرمایا حلال ہو جاؤ اور اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ عطا نے بیان کیا اور ان سے جابر نے
کہ ان پر یہ ضروری نہیں قرار دیا بلکہ صرف حلال کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہم میں یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ عرفہ پہنچنے میں صرف 5 دن رہ گئے ہیں، اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کا حکم دیا ہے۔ کیا ہم عرفات اس حالت میں جائیں کہ مزی یا منی ہمارے ذکر سے ٹپک رہی ہو؟ عطا نے کہا کہ جابر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس طرح مزی ٹپک رہی ہو، اس کو ہلایا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ سچا ہوں، سب سے زیادہ نیک ہوں، اور اگر میرے پاس ہدی نہ ہوتا تو میں بھی حلال ہو جاتا، پس تم بھی حلال ہو جاؤ۔ اگر مجھے وہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا۔ چنانچہ ہم حلال ہو گئے اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور آپ کی اطاعت کی۔ حدیث نمبر 7365 عبداللہ بن مغفل مزنی روایت کرتے ہیں، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، مغرب کی نماز سے پہلے بھی نماز پڑھو، اور تیسری مرتبہ فرمایا جس کا جی چاہے، کیونکہ آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ اسے لوگ لازمی سنت بنا لیں۔ باب و کراہیت الاختلاف، احکام شرع میں جھگڑا کرنے کی کراہیت کا بیان۔ حدیث نمبر 7366 جندب بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تمہارے دل ملے رہیں قرآن پڑھو، اور جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اس سے دور ہو جاؤ۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا، عبد الرحمن نے سلام سے سنا۔ حدیث نمبر 7367 جندب بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تمہارے دلوں میں اتحاد و اتفاق ہو قرآن پڑھو، اور جب اختلاف ہو جائے تو اس سے دور ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 7368 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے، جن میں عمر بن خطاب بھی تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، آؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا مکتوب لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ عمر نے کہا، آپ تکلیف میں مبتلا ہیں، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ گھر کے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا اور آپس میں بحث کرنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ حضرت کے قریب لکھنے کا سامان کر دو، وہ تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ اور بعض نے وہی بات کہی جو عمر کہہ چکے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اختلاف و بحث زیادہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا، میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ عبید اللہ نے فرمایا کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ سب سے بھاری مصیبت تو وہ تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نوشت لکھوانے کے درمیان حائل ہوئے، یعنی جھگڑا اور شور۔ باب قول اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ مسلمانوں کا کام آپس کے صلاح اور مشورے سے چلتا ہے، اور فرمایا، اے پیغمبر ان سے کاموں میں مشورہ لو۔ اور آگے کہا، مشورہ ایک کام کا مصمم عزم اور اس کے بیان کر دینے سے پہلے لینا چاہیے، جیسے کہ فرمایا، پھر جب ایک بات ٹھہرا لو، صلاح و مشورہ کے بعد
تو اللہ پر بھروسہ کرو اور اس کو کر گزرو۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے بعد ایک کام ٹھہرا لیں، اب کسی آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا درست نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیا مدینے میں وہ رہ کر لڑیں یا باہر نکل کر۔ جب آپ نے زرہ پہن لی اور باہر نکل کر لڑنا ٹھہرا لیا، اب بعض لوگ کہنے لگے مدینے ہی میں رہنا بہتر ہے۔ آپ نے ان کے قول کی طرف التفات نہیں کیا، کیونکہ مشورے کے بعد آپ ایک بار ٹھہرا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا جب لڑائی پر مستعد ہو کر اپنی زرہ پہن لے، ہتھیار باندھ کر لیس ہو جائے، اب بغیر اللہ کے حکم کے اس کو اتار نہیں سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسامہ بن زید سے عائشہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا، اس مقدمہ میں مشورہ کیا اور ان کی رائے سنی، یہاں تک کہ قرآن اترا اور آپ نے تہمت لگانے والوں کو کوڑے مارے، اور علی اور اسامہ میں جو اختلاف رائے تھا اس پر کچھ التفات نہیں کیا، بلکہ آپ نے اللہ کے ارشاد کے موافق حکم دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جتنے امام اور خلیفہ ہوئے وہ ایماندار لوگوں اور عالموں سے مباح کاموں میں مشورہ لیا کرتے تھے، تاکہ جو کام آسان ہو اسے اختیار کریں۔ پھر جب ان کو قرآن اور حدیث کا حکم مل جاتا تو اس کے خلاف کسی کی نہ سنتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سب پر مقدم ہے۔ اور ابو بکر نے ان لوگوں سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے لڑنا مناسب سمجھا، تو حضرت عمر نے کہا تم ان لوگوں سے کیسے لڑو گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا حکم ہوا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچا لیا۔ ابو بکر نے یہ جواب دیا میں تو ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو ان فرضوں کو جدا کریں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں رکھا۔ اس کے بعد حضرت عمر کی وہی رائے ہو گئی۔ غرض ابو بکر نے عمر کے مشورے پر کچھ التفات نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود تھا کہ جو لوگ نماز و زکوٰۃ میں فرق کریں، ان کے احکام اور ارکان کو بدل ڈالیں، ان سے لڑنا چاہیے، وہ کافر ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل ڈالے یعنی اسلام سے پھر جائے اسے مار ڈالو۔ اور عمر کے مشورے میں وہی صحابہ شریک رہتے جو قرآن کے قاری تھے، یعنی عام لوگ جو جوان ہوں یا بوڑھے، اور عمر جہاں اللہ کی کتاب کا کوئی حکم سنتے بس ٹھہر جاتے، اس کے موافق عمل کرتے، اس کے خلاف کسی کا مشورہ نہ مانتے۔ حدیث نمبر 7369، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب، اسامہ بن زید کو بلایا، کیونکہ اس معاملہ میں وحی اس وقت تک نہیں آئی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو جدا کرنے کے سلسلے میں ان سے مشورہ لینا چاہتے تھے، تو اسامہ نے وہی مشورہ دیا جو انہیں معلوم تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی برات کا۔ لیکن علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ پر کوئی پابندی تو عائد نہیں کی ہے، اور ان کے سوا اور بہت سی عورتیں ہیں، وادی سے آپ دریافت کر لیں، وہ آپ سے صحیح بات بتا دے گی، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی تھیں وادی۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور پوچھا، کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے شبہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر بھی سو جاتی ہیں اور پڑوس کی بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے مسلمانوں، میرے معاملے میں ان سے کون نپٹے گا جس کی اذیتیں اب میرے اہل خانہ تک پہنچ گئی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں نے ان کے بارے میں بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں پایا ہے۔ پھر آپ نے عائشہ کی پاک دامنی کا قصہ بیان کیا اور ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ سے اسے روایت کیا۔ حدیث نمبر 7370۔ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم مجھے ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو جو میرے اہل خانہ کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں مجھے کوئی بری بات معلوم نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد میں پھر دوسری سند سے حدیث آئی ہے، عروہ سے روایت ہے، انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ عائشہ کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا مجھے آپ اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور ان کے ساتھ غلام کو بھیجا۔ انصار میں سے ایک صاحب ابو ایوب تھے، انہوں نے کہا تعجب میں، سبحانک ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تیری ذات پاک ہے، اے اللہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں، تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اللہ کی توحید اور اس کی ذات و صفات کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب اعمال کے بیان سے فارغ ہوئے تو عقائد کا بیان شروع کیا، گویا ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی۔ اوپر خوارج اور روافض کا رد ہو چکا ہے، اب قدریوں اور جہمیوں کا رد اس کتاب میں کیا۔ یہی چار فرقے بدعتیوں کے سرکردہ ہیں۔ جہمیہ منسوب ہے جہم بن صفوان کی طرف، جو ایک بدعتی شخص ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں ظاہر ہوا تھا۔ یہ اللہ کی ان صفات کی جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں بالکل نفی کرتا تھا، گویا اپنے نزدیک تنزیہ میں مبالغہ کرتا تھا اور اہل حدیث کو مشبہہ اور مجسمہ قرار دیتا۔ آخر مسلم بن احوز نے اس کی گردن کاٹی، کمبخت کا منہ کالا ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، جہم نے نفی شبہہ میں یہاں تک مبالغہ کیا کہ اللہ کو لا شیء اور معدوم بنا دیا۔ میں کہتا ہوں ہمارے زمانہ میں بھی اللہ رحم کرے، جہم کے متبعین کا ہجوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی مکان اور جہت میں نہیں ہے، نہ اترتا ہے، نہ چڑھتا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ ہنستا ہے، نہ تعجب کرتا ہے۔ معاذ اللہ، اہل حدیث ان سب صفات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ جل جلالہ کی ذات مقدس عرش کے اوپر ہے، مگر وہ عرش کا محتاج نہیں،
عرش و فرش سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے آواز اور حروف کے ساتھ بات کرتا ہے، جس لغت میں چاہتا ہے کلام کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے اترتا ہے، تجلی فرماتا ہے، پھر عرش کی طرف چڑھ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہنستا ہے، تعجب کرتا ہے، عرش پر رہ کر رتی رتی تحت الثری تک سب جانتا ہے۔ اس کے علم اور سمع اور بصر سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ وہ علم سے سب کے ساتھ ہے اور مدد سے مومنوں کے ساتھ ہے، اور رحمت اور کرم سے نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، منہ ہے، انگلیاں ہیں، کمر ہے، جیسے اس کی ذات مقدس کو لائق ہے۔ نہ یہ کہ مخلوق کے ہاتھوں اور پاؤں یا منہ یا انگلیوں یا آنکھوں یا کمر کی طرح جیسے اس کی ذات مخلوق کی ذات سے مشابہ نہیں ہے، ویسے ہی اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات سے نہیں ملتی۔ نہ اس کی کسی صفت کی ہم تشبیہ دے سکتے ہیں۔ وہ جس صورت میں چاہے تجلی فرما سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جوان مرد کی صورت میں دیکھا، اور قیامت کے دن بھی ایک صورت میں ظاہر ہوگا، پھر دوسری صورت میں، اور مومنین اور نیک بندے اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ یہ خلاصہ ہے اہل حدیث کے اور اہل سنت کے اعتقاد کا، جس میں کسی اگلے امام کا اختلاف نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کو اسی اعتقاد پر قائم رکھے اور اسی اعتقاد پر مارے اور ان کی وفات ہو، اس اعتقاد پر حشر کرے اور پچھلے مولویوں کی گمراہی سے بچائے رکھے، جنہوں نے اپنے عقائد بدل ڈالے، اور صحابہ اور تابعین اور مجتہدین امت یعنی امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، سفیان ثوری، اوزاعی، اسحاق بن راہوے، امام بخاری، ترمذی، طبرانی، ابن جریر، شیخ عبد القادر جیلانی، ابن حزم، ابن تیمیہ، ابن قیم اور عبداللہ بن مبارک وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اپنا اعتقاد یوں قائم کیا کہ اللہ کے کلام میں حرف اور صوت نہیں ہے۔ یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اللہ کے کلام میں نہ آواز ہے اور نہ حرف ہے، نہ وہ عرش کے اوپر ہے، نہ فرش پر، نہ آگے نہ پیچھے، نہ داہنے نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ اتر سکتا ہے، نہ چڑھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ کسی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، نہ اس کا منہ ہے، نہ آنکھ، نہ ہاتھ، نہ پاؤں۔ فرق ضالہ میں معتزلہ بہت آگے ہیں، جن کے بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ اب ادھر آگے حافظ ابن حجر کی عبارت آ رہی ہے فتح الباری سے، پارہ نمبر 30 یعنی آخری پارے سے، صفحہ نمبر 4027۔ عبارت مذکورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ فرقہ معتزلہ نے اپنا نام صاحب عدل و توحید رکھا ہے، اور ان کی توحید سے نفی صفات الہیہ مراد ہے، کیونکہ اس بات میں تشبیہ لازم آتی ہے، اور جس نے اللہ کی تشبیہ مخلوق سے دی وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور وہ اس نفی میں فرقہ جہمیہ کے موافق ہے۔ لیکن اہل سنت نے تو توحید کی تفسیر نفی تشبیہ و تعطیل سے کی ہے۔ اسی نوع کا قول جنید سے منقول ہے۔ ابو القاسم قشیری نے کہا کہ توحید سے ایسی ذات مراد ہے جو قدیم ہے، حادث نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔